اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد کیف آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل کیفی نیٹ ورک 1 کے میں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب آنے والا ہے، یعنی کل سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، لیکن عموماً آج کل مسلمانوں کا یہ دستور ہو چکا ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ ہم روزے سے بھی نہیں رہتے ہیں اور نہ ہی رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں۔ جبکہ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا احترام نہیں کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اعلانیہ طور پہ کھانے پینے کو حرام بھی کہا گیا ہے۔ پیارے دوستو، لیکن ہم مسلمان تو ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کے طور طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں۔ پیارے دوستو، جن پہ روزہ فرض نہیں ہے، یعنی حیض و نفاس والی عورت یا مسافر ہے یا پاگل مجنوں ہے، ایسے لوگوں پہ روزے فرض نہیں ہیں۔ لیکن جن پہ فرض ہیں انہیں روزہ ہر حال میں رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ فرض وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اس کا بلا عذر چھوڑنے والا سخت عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کا احترام کریں۔ اتفاقاً کسی مجبوری یا کسی پریشانی یا کسی بیماری کی وجہ سے ہم روزے نہیں رکھتے ہیں تو ہمیں اعلانیہ کھانا پینا، حقہ، سگریٹ، پان، دیگر تمام چیزوں سے پرہیز کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ احترام کرتے ہیں رمضان المبارک کا تو یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ الرحمن آپ کو روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر مرد اور عورت پہ یہ واجب ہے کہ وہ رمضان المبارک کا احترام کرے۔ اگر آپ احترام کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی مجبوری، کسی پریشانی، کسی دکھ اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر، اگر آپ احترام کرتے ہیں رمضان المبارک کا، روزے داروں کا، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ اس احترام کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ آئیے آپ لوگوں کو ایک واقعے سے روبرو کرتا ہوں۔ بخارا شہر کے اندر ایک مجوسی تھا۔ وہ مجوسی کا ایک لڑکا مسلمانوں کے بازار میں جاتا ہے اور جانے کے بعد کھاتا اور پیتا ہے۔ وہ مجوسی کا لڑکا جب کھانا پینا شروع کرتا ہے تو مجوسی نے جب اسے دیکھا کہ وہ کھا پی رہا ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے بازاروں میں، جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کا بسیرا ہے، مسلمانوں کے بازار ہیں، جہاں روزے دار آتے جاتے رہ رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایسی جگہ پہ وہ کھانا پینا کر رہا ہے۔ وہ مجوسی جا کر اپنے بیٹے کو کھینچ کر تماچا مارتا ہے۔ کھینچ کر جب تماچا مارا تو میرے پیارے دوستو، اس لڑکے نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان، اس میں برا کیا ہے کہ جب ہم روزے سے نہیں ہیں تو ہم کھا پی کیوں نہیں سکتے ہیں؟ آپ بھی تو کھانا پینا کھاتے ہیں، آپ بھی تو روزے سے نہیں رہتے ہیں، پھر آپ نے مجھے کیوں مارا؟ باپ نے کہا، بے شک میں روزے سے نہیں رہتا ہوں، میں کھانا پینا کھاتا ہوں، کھاتا پیتا رہتا ہوں، لیکن
میں مسلمانوں کے شہر میں، مسلمانوں کے بازاروں میں آ کر میں رمضان المبارک کے اندر نہیں کھاتا، نہیں پیتا ہوں، اعلانیہ طور پر کسی کے سامنے، کسی روزے دار کے سامنے میں نہیں کھاتا۔ میں رمضان المبارک کا احترام کرتا ہوں، روزے داروں کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ یہ عمل اس مجوسی کے پاس وہ عمل ہمیشہ کرتا تھا۔ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، وہ مجوسی رمضان المبارک کا احترام کرتا تھا، ادب کرتا تھا۔ ایک جب اس دنیا فانی کو کوچ کر گیا، بخارا شہر کے ایک نیک شخص نے اسے خواب میں دیکھا، وہ بہشت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اس نیک شخص نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو کلمہ گو نہیں تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نے تو کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، پھر تو جنتی کیسے ہو گیا، تو بہشت میں ٹہل کیسے رہا ہے؟ مجوسی نے اس نیک شخص سے کہا کہ یہ میرا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کیا ہے۔ اس نیک شخص نے پوچھا کہ وہ عمل کیا ہے؟ اس مجوسی نے کہا کہ میرا یہ عمل تھا کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا، میں اس مہینے کا احترام کرتا، اس کا ادب کرتا، اور اعلانیہ طور پہ میں کوئی کام نہیں کرتا، کھانے پینے سے پرہیز کرتا۔ میرے پیارے دوستو، اس نے کہا کہ روزہ داروں کا ادب احترام کیا کرتا تھا، اسی کے بنیاد پر، اسی عمل کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اس نے اس کا احترام کیا، عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے ایمان عطا فرما دیا، اور وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا فانی کو کوچ کر کے گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیا۔